ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے سوالات کا کمنٹس میں اظہار کریں۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ آج میں بات کروں گا توبہ کی اہمیت پر کہ توبہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام اور بندے کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ جب وہ کس طرح اپنے لائف میں اور اپنی زندگی میں کم بیک کر سکتا ہے۔ توبہ حقیقت میں اللہ کے دربار میں رجوع کرنے کا نام ہے۔ توبہ روح کی غذا کا نام بھی ہے، کیونکہ توبہ انسان جب کرتا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی اور اپنے کیے ہوئے پر وہ شرمندہ ہو کر جب وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت رحیم اور کریم ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ ایک ماں اپنے بچے کو کس طرح محبت کرتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے، مومن بندے سے ماں سے زیادہ سچی محبت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو نصائح فرما رہے تھے تو آخر میں توبہ کی اہمیت پہ زیادہ زور دیا، اور جو آخری وحی نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو اس میں بھی توبہ ہی کی طرف اشارہ ہے کہ آخر میں کہ اسلام جوک در جوک مومن آئیں گے اسلام کی طرف، اور آخر میں توبہ کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح جس بڑے ایونٹ میں آخر میں توبہ ہی کا ذکر ہے، تو رمضان المبارک کا جو عظیم الشان مہینہ ہم سے بس اختتام پر ہے، 2 دن رہ گئے ہیں، تو اس پہ ہم آخر میں اس رمضان میں جو ہم نے کھویا اس پر ہم توبہ کریں، اور جو ہم نہ پا سکے اس پر بھی ہم توبہ کریں، کہ اللہ رب العزت جس طرح رمضان المبارک گزارنے کا جس طرح ہم کو گزارنا چاہیے رمضان، اور اللہ تعالیٰ کی عبادات اور انعام اور اکرام کو ہم نے لینے نہیں چاہیے تھا، ہم نے اپنے اس سارے اسباب کے ہوتے ہوئے ہم نے کوتاہی کی اور غفلت کی، تو اس پر ہم اللہ رب العزت سے توبہ ادا کریں، کیونکہ توبہ ہی انسان کو رجوع کا، اللہ سے جوڑنے کا اور اللہ سے مضبوط تعلق کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور یہ توبہ جتنی انسان کی مضبوط ہوگی اتنا ہی انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ توبہ اور رمضان کا ایک مضبوط تعلق ہے، یہ ابھی سے نہیں، ہر پچھلی دور سے۔ اب اگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں پر نظر دوڑائیں تو انہوں نے بھی اپنی زندگی میں ان کا ایک مضبوط ہتھیار توبہ ہی تھا، کہ جب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، باوجود اس کے کہ انہیں اپنے جنتی ہونے کا پورا یقین تھا، کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے سنا، ایک نہیں کئی مرتبہ سنا کہ ابوبکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، لیکن باوجود اس کے کہ انہوں نے فوراً ان سے کوئی کوتاہی یا فوراً توبہ کی طرف لوٹتے تھے۔ روایت میں آتا ہے ایک واقعہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کا مشہور بھی ہے، صحیح بخاری شریف میں یہ واقعہ آیا بھی ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کن حالت گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو فوراً ان کے دل میں خیال آیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، تو اسی اثنا میں، اسی کیفیت میں وہ گھر سے باہر نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے حنظلہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے حنظلہ میری سیم یہی کیفیت میری بھی ہے، کہ جب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، وہ کیفیت کیا تھی کہ جب اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں تو وہ کیفیت نہیں تو جو حضور کی صحبت میں ہوتی ہے، کیونکہ حضور کی صحبت میں میری کیفیت جدا ہوتی ہے اور میرے گھر والوں کے ساتھ میری کیفیت جدا ہوتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہی کیفیت میری بھی ہے، اور شک میرے کو بھی کہ میں بھی منافق ہو گیا ہوں، یعنی دونوں نے اپنے اوپر نفاق کا شک کرنے لگے۔ حالانکہ کیفیت کا اتار چڑھاؤ یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن چونکہ وہ ایمان کے اس اعلیٰ مدارج پر تھے کہ ایک ادنا سی بھی یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس
والی صحبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس والی چاشنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس والی جو مزیدار کیفیت ان کو اپنے گھر میں نہ ملی تو انہوں نے اس کو نفاق سے تعبیر کیا۔ تو دونوں گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنی کیفیات بیان کی کہ اللہ کے رسول، ہم جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت جدا ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے گھر بار اہل و عیال کے پاس ہو تو ہماری کیفیت جدا ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب پریشان مت ہو، اگر تو یہ کیفیت جو میری مجلس میں تمہاری ہوتی ہے یہی کیفیت اگر تمہارے گھر والوں اور اہل عیال کے ساتھ تمہاری ہو تو پھر فرشتے تم سے چوک چوراہوں میں اور راستوں میں سلام کریں۔ تو اس پر دونوں کے اطمینان کا اظہار کیا اور ہمارے لیے ایک سبق دے دیا امت کو کہ کیفیات کا اتار چڑھاؤ یہی مومن کی زندگی ہے، کیفیات کا اتار چڑھاؤ یہی مومن کا زندگی کا معیار ہے کہ کیفیات آئیں گی جائیں گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ خاتمہ جس کا ٹھیک اس کا پوری زندگی ٹھیک۔ اگر خاتمہ ہمارا توبہ پر ہوا، اگر خاتمہ ہمارا استغفار پر ہوا تو امید ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں اپنے بندے سے، مومن بندے سے گناہ کو معاف کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی ہے انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں تو مومن بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اگر وہ گمان مجھ سے جو کرتا ہے میں اس کے مطابق اس سے فیصلہ کرتا ہوں۔ اسی بارے میں ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک قاتل جس نے 99 قتل کیے تھے اور اس چلا گیا ایک راہب کے پاس، تو اس راہب نے اس کو اور ڈرایا تو اس نے اس کا بھی قتل کر دیا۔ پھر وہ گیا ایک اور راہب کے پاس، چونکہ اس کے دل میں ندامت اور توبہ کا ایک جھلک اور ایک صرف خیال پیدا ہوا، تو وہ دوسرے راہب کے پاس بھی گیا اور اپنی گناہوں کا اور اپنے کیفیت کا اس نے بتایا۔ تو اس راہب نے چونکہ دور اندیش تھا اور صاحب نسبت تھا تو اس نے اس کو کہا کہ ہاں بالکل اللہ تو بہت کریم ہے، وہ آپ کی توبہ کو قبول کر لے گا، آپ ایسا کریں کہ آپ نیکوں کی بستی پر چلے جائیں۔ کیونکہ صحبت کا اس نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ صحبت صالح قرا صالح، صحبت طالح قرا طالح، کہ اگر نیکوں کی صحبت ہوگی تو اس کو توبہ کی مزید توفیق ہوگی اور سابقہ زندگی پر ندامت ہوگی، آئندہ اچھی زندگی گزارے گا۔ تو اس نے اس کو کہا کہ آپ فلاں بستی چلے جائیں تو وہاں پر جو ہے نا آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو وہ اس نے چونکہ ارادہ تو پہلے ہی سے کیا ہوا تھا، خیال آیا ہوا تھا، تو وہ فوراً اس کی طرف جا لپکا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا صرف یہ ادا اس کو پسند آیا اللہ رب العزت کو، چونکہ وہ خیال کر چکا تھا تو اللہ رب العزت نے اس کی روح ہی قبض کر لی اور وہ فوت ہو گیا۔ تو جب فوت ہوئے تو فرشتوں کی آمد ہوئی، نیکی کے فرشتے اور بدی کے فرشتے دونوں آئے، تو ان دونوں کا مکالمہ بھی ہے، ایک نے کہا کہ میں اس کو اپنی طرف لے جاؤں گا، دوسروں نے کہا میں اپنی طرف لے جاؤں گا۔ پھر دونوں نے اس کو فاصلے کو ناپا تو اللہ نے اپنی رحمت سے، روایت میں آتا ہے کہ حالانکہ وہ تو قریب تھا کس کے، بدی کے راستے کے قریب تھا، چونکہ ابھی اتنا فاصلہ طے نہیں کیا تھا، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے اس راستے کو سکیڑ دیا اور اس راستے کو چھوٹا کر دیا اور اس کو نیکی کے راستے کو زیادہ وہ کر دیا، اس کے قریب کر دیا، نیکی کے راستے کے قریب کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دیا، حالانکہ اس کی سابقہ زندگی کیا ہے، گناہوں اور قتل غارت میں گری، لیکن اللہ کو اس کی ادا پسند آئی۔ اسی طرح بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلے ایک ڈاکو تھے، ان کا سابقہ کس طرح ہوا، پھر انہوں نے اللہ کے نام کو، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ روٹی کے ایک ٹکڑے کو زمین سے اٹھایا اور اس کو چوم لیا، اور وہ شراب میں لت پت تھے، لیکن اللہ کو ان کی ادا پسند آئی تو اللہ نے ان کو پیچھے سارے گناہ، سارے کرتوت معاف کر دیا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے پیچھے سے ما قبل جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب اسلام کے بعد وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے تو اس پہ فسق کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن جب وہ ایک مرتبہ اللہ سے استغفار، توبہ، ندامت، رجوع اللہ کرتا ہے تو اللہ اس پر فسق کی اس تہمت کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ فاسق کی توبہ ہمیشہ قبول نہیں ہوگی، فاسق کی گواہی، تو اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے، شوافع اور احناف کا بڑا اختلاف ہے۔ اس اختلاف میں ایک لطیف باریک اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت یہ وسیع ہے اللہ کے غصے پر، یہی اشارہ ہے۔ توبہ اصل میں انسان کے اندر ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے کہ انسان تو کس طرح غافل اور سویا ہوا ہے،
اور اللہ اپنے طرف آپ کو بلا رہا ہے، اور اب اللہ نے اپنے بلانے کی طرف دنیا میں بھی اسباب رکھے ہیں۔ اذان یہ اللہ کے بلانے کا اشارہ ہے، نماز یہ اللہ کے بلانے کی طرف اشارہ ہے، زکوٰۃ اللہ کے اپنی طرف بلانے کا اشارہ ہے، لیکن مومن بندہ اس سے غافل اور بیدار ہوتا ہے، اور فسق کی زندگی اگر وہ گزار رہا ہے لیکن ایک لمحہ اس نے کہا کہ توبہ، تو اللہ اس کی توبہ کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ گویا رمضان کی اس مبارک اور کریم ساعتوں میں اور زبردست ساعتوں میں اگر ہم اس فریضے کو بھول جائیں تو گویا کہ ہم نے اپنی عبادات کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ اگر انسان دوسرے انسان کو کوئی تحفہ دے، کوئی اس کے لیے گفٹ لائے، تو کس طرح اس کی تیاری اور اس کی پیکنگ یہ کس طرح کرتا ہے۔ گویا کہ ہم یہ اللہ کے حضور یہ عبادات اور یہ چیزیں پیش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے الیہ یصعد الکلم، کہ اللہ کی طرف کلمے اوپر لوٹتے ہیں، تو ہماری عبادات اور ہماری یہ جو رمضان کی عبادات ہیں اور رمضان کے مجاہدات ہیں، یہ توبہ سے اگر آراستہ اور مزین نہ ہو تو پھر ہم نے صحیح طریقے سے عبادات کو ادا نہ کیا۔ رمضان گویا کہ رجوع کا ایک بہترین ذریعہ ہے مومن کے لیے، کیونکہ پھر یہ اگلے سال رمضان آئے گا، اور پھر ہو سکے کہ یہ رمضان میں جو ہوں وہ پھر اگلے سال تک وہ نہ ہو ہمارے درمیان، اور ایسا ہوا بھی ہے، تو لہٰذا موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھ کر ہمیں توبہ کی طرف لپکنا چاہیے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، قرآن میں یہ صیغہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ آئے ہم عہد کرتے ہیں کہ اس مبارک ماہ رمضان کو کس طرح ہم اپنی توبہ سے آراستہ کریں، اور ہم اب جہاں پہ بھی ہیں، اور توبہ اصل میں ہے خلوت کا نام، کہ خلوت میں ایک کیفیت بھی آ جائے تو وہی بھی اللہ کے ہاں منظور ہے، کیونکہ اللہ ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہماری نیتوں اور ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ کوئی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ ہماری شکلوں کو، اعمال کو نہیں دیکھتا، اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنی نیت سے توبہ اور رجوع اور اللہ کی طرف لپکتے ہیں، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں ابھی بھی اس کی ایک تاک رات موجود ہے جسے لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں، اور رمضان کی آخری رات بھی ہے، تو وہ ہماری جو ہے نا توبہ سے خالی نہ ہو۔ اگر ابھی تک کوئی عبادت یا کوئی خلوت ہماری توبہ سے خالی رہی ہے تو اس پر بھی موقع ہے ہمارے پاس کہ ابھی بھی 2 راتیں ہیں تو ہماری توبہ سے غافل نہ ہو راتیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔